إن الله وملائكته يصلون على النبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت زکریا جن کو ابھی اولاد نہیں ملی تھی، انہوں نے اولاد کے ملنے سے پہلے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی تو انہوں نے کیا دعا کی۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی وہ کافی عمر ہو گئی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب ایک نیک لڑکے کی دعا مانگی تھی تو وہ دعا کیا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے گڑ گڑا کر نیک اولاد کے لیے دعا مانگی۔ سورہ صافات آیت نمبر 100 and 101۔ رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہم نے اسے نہایت صبر والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے مقدس اور مبارک موقع پہ جہاں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی، ساتھ ہی اپنی اولاد کے حق میں بھی بہت سی دعائیں کی تھی۔ اس سورۃ البقرہ آیت نمبر 127-128 میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمًا لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما، بے شک تو سب کی سننے والا اور سب کچھ ہی جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم کو اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کے آخر میں حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی ہے کہ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو ہمارے لیے فرما بردار ہو۔ پھر اسی طرح دعا کے آخر میں انہوں نے مانگا تھا کہ رب العالمین اس شہر میں مکہ کی اصلاح اور تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دعا کے بعد پھر کسی اور دعا کی حاجت رہتی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں گناہوں سے پاک کرے، تو بڑا مقتدر اور حکمت والا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دور اندیشی دیکھیں کہ کس ٹائم پر کھڑے ہو کر کس وقت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ ایک اگلی نسل حضرت اسماعیل کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ان کی نسل میں سے آگے ایک دعا کرے کہ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا جو ان کے لیے یہ کام کرے، قرآن کی آیات سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، گناہوں سے پاک کرنے والا ہو ان کو۔ تو یہ ہوتی ہے والدین کی ایک دور اندیشی۔ وقتی فائدہ اور وقتی جو ہے ضروریات کی وہ دیکھنا نہیں چاہیے، اپنے بچوں کے لیے جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ ان کی آخرت سنوارنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اب اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر بشمول ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، وہ سب کے سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح امام الحنفاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بت پرستی سے حفاظت کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کی تھی۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35-36۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ شیخ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت خلیل اللہ کے بعد کون مبتلا فتنہ ہونے کے ڈر سے آزاد رہ سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے التجا کی تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم اس طرح بتوں کی پوجا کریں جس طرح میرے باپ اور میری قوم نے کی ہے۔ تو عمومی رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو وہاں بساتے ہیں جہاں دنیاوی وسائل اور اسباب کی جو ہے فراوانی ہو، پانی کی فراوانی ہو، اناج، سبزیاں، پھل وافر مقدار میں ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معیار انتخاب یہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو کہاں جا کے آباد کیا؟
جہاں پہ اس ٹائم نہ پانی تھا، نہ کھیتی، نہ ہی دنیا کے کوئی اور وسائل تھے، نہ ہی سامان تعیش تھا، لگژری آئٹمس تھی، لیکن وہ مقام حرمت والے گھر کی جگہ تھی، اور وہاں اولاد کے بسانے میں ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ کے مقدس گھر میں نماز قائم کریں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو بسانے پہ یہ دعا بھی مانگی تھی، اے ہمارے رب، میں نے اپنے بعض اولاد کو تیرے باعزت گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، غرض صرف یہی ہے کہ وہ نماز قائم کرے، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں انواع و اقسام کے پھلوں سے روزی عطا کر، تاکہ وہ ہمیشہ تیرے شکر گزار رہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس فیصلے میں اپنے آباء و اجداد سے یکسر مختلف ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے صرف دنیا کے فائدوں کو پیش نظر نہیں رکھ رہے، اس بات سے قطع نظر کہ جو ہے وہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ الرزاق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ جا کے رہیں کہ جہاں دنیاوی فائدے بے شمار ہوں، بے شک ہماری آنے والی نسلوں کا دین، اخلاق اور آخرت سب بگڑ جائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے ہی خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی میں حدیث نمبر ہے 2583، ترجمہ ہے، جس کا مقصود صرف دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پر فقر مسلط کر دیتے ہیں اور اس کے معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں، اور دنیا اس کو اتنی ہی میسر آتی ہے جو کہ اس کی مقدر میں لکھی جا چکی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز میں ہم اپنی اولاد کے لیے ایسی کون سی دعا ہے جو ہم لاشعوری طور پہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا ہم اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، وہ اپنی اولاد کو، بچوں کو، اپنے ارد گرد کے بچوں کو کس طرح سے دعا دیا کرتے تھے، ان دعاؤں کو، تاکہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔